پروردگار عالم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے سورہ شورا میں اپنے محبوب ترین پیغمبر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے محبوب بندوں تک ایک اہم ترین پیغام پہنچاتے ہوئے یوں ارشاد کر رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے میرے حبیب، میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کا پروردگار ان سے کچھ بھی نہیں چاہتا، ان کی پوری زندگی کی اجرت، ان کو دی ہوئی ہماری تمام نعمتوں کی اجرت، ان پر کی ہوئی ہماری تمام رحمتوں کی بارشوں کی اجرت کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اگر بندوں کی جانب سے پروردگار کو کچھ چاہیے تو صرف اور صرف محبت آل محمد چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن اور عظمت محمد و آل محمد کی گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں اور اہم ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ابھی وہ مرحلہ ہے تو آخری مرحلہ چل رہا ہے۔ کل کی گفتگو ایک سرکار پاک مراد کی ہے اور پرسوں ظاہر سی بات ہے شب عاشور ہے، کچھ کربلا کی معرفت پر گفتگو ہوگی۔ بہرحال آج حسب عادت تو لوگ مولوی کے بیٹھنے کے بعد، ذاکر کے بیٹھنے کے بعد، خطیب کے بیٹھنے کے بعد اپنے ارادے کو آمادہ کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں، تو ہمیں بھی مجبوری ہوتی ہے کہ ہم ان کی بھی عبادت کو جماعت کا ثواب دے دیں اور انتظار کریں۔ جب رکوع میں پیش نماز کو حکم ہے کہ اگر پیچھے سے کسی نے یا اللہ کی آواز بلند کر دی تو رکوع میں تھوڑا سا اضافہ کر دو تاکہ وہ بھی نماز میں شریک ہو سکے۔ اسی طرح یہ بھی عبادت ہے، اگر کسی نے پیچھے سے یا اللہ کی آواز دی تو ہمارا بھی فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کا انتظار کریں تاکہ وہ ہماری عبادت میں شریک ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے حضور تشریف فرمائیں اور آج کی مجلس میں ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں حضرات کو لے کر، جو شاید آج کے لیے بہت اہم ہے، اس دور کے لیے بہت اہم ہے، مگر اس میسج تک پہنچنے کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے تاکہ یہ پیغام جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اللہ سب کچھ دینے کے بعد اگر بندوں سے کچھ مانگ رہا ہے تو محبت آل محمد مانگ رہا ہے۔ کتنا قریب ہے وہ، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے کہ ایسی ایسی نعمتیں دے دی کہ جن کی کوئی نظیر نہیں، جن کی کوئی بدل نہیں۔ ہم پوری زندگی بھی اس نعمتوں کا بدل چھوڑیے، اگر اس کا شکریہ بھی ادا کریں تو اس کے شکر کا حق ادا ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی زمین کا شکر ادا کریں تو ہماری زندگی کم ہے، اس کا شکر زیادہ ہے۔ اگر اسے دیے ہوئے آسمان کا شکریہ ادا کریں تو ہماری زندگی کم ہے، اس کا شکر زیادہ ہے۔ اس کے دیے ہوئے پانی کا شکریہ ادا کریں، اس کے دیے ہوئے سورج کی روشنی کا شکریہ ادا کریں، اس کے چاند کی دی ہوئی چاندنی کا شکریہ ادا کریں، اس کی چلتی ہوئی ہواؤں کا شکریہ ادا کریں، اس کی برستی ہوئی بارش کا شکریہ ادا کریں، اس کی دی ہوئی اطمینان کی نیند کا شکریہ ادا کریں، اس کی دی ہوئی عقل کا فیصلہ کرنے والی نعمت کا شکریہ ادا کریں تو ہماری زندگی کم ہے، اس کی نعمت اور اس کا شکر زیادہ ہے۔ لیکن کمال ہے ان تمام چیزوں کو سمیٹ کر اللہ کہہ رہا ہے ہماری نعمتوں کے احسان سے ڈرو مت، ہماری نعمتوں کے احسان سے ڈرو مت۔ ہم عادل ہیں، ہم عدل کرنے والے ہیں، اگر ہم بندوں سے عدل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے کہ بندوں کا معیار اور ہے، خدا کا معیار اور ہے۔ میں تو وہ خدا ہوں کہ جب ہم نے فرعون کا آبودانہ بند نہیں کیا تم تو پھر بھی مسلمان ہو، ہم نے کافروں کا آبودانہ بند
تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم دشمنوں کو بھی روزی دیتے ہیں، دوستوں کو بھی روزی دیتے ہیں۔ ہمارے مزاج کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ہم دشمنوں کو بھوکا رکھتے ہیں نہ دوستوں کو بھوکا رکھتے ہیں۔ اس سے بڑی عدالت کس کی ہوگی؟ تو پروردگار تو نے انسان کو کھلی فضا میں جینے کے لیے، سر اٹھا کے چلنے کے لیے، کبھی رحمت کے آگے شرمندگی نہ ہو، کبھی قدرت کے آگے احساس کمتری نہ ہو، کبھی پروردگار کے آگے یہ جبین نیاز شرمندگی کے آگ میں ڈوبی ہوئی نہ ہو۔ لہٰذا ان چیزوں سے ابھرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا۔ کیا دیا؟ اگر ہمارے احسانات کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو آل محمد سے محبت کر لو، علی سے محبت کر لو، فاطمہ سے محبت کر لو، حسنین سے محبت کر لو۔ جیسے جیسے محبت ہوتی چلی جائے گی ہماری نعمتوں کا حق ادا ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارا شکر ادا کرتے رہنا، نعمتوں کا حق ادا ہوتا چلا جائے گا۔ زمین کا شکریہ یہی ہے کہ علی سے محبت کر لو۔ قسم خدا کی جوانوں، یہاں سے ایک جملے کا انصاف کر دینا۔ خدا کہہ رہا ہے زمین کا شکریہ ادا کرنا ہے تو کیوں سوکھے سوکھے نہیں، بیوقوف بنانے والا شکر نہیں۔ میں خدا ہوں، بندوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، خدا کو نہیں۔ بندوں سے فریب اور مکر چل سکتا ہے، خدا سے نہیں۔ اگر زمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو زمین کا نام ہے تراب۔ نہیں، تھوڑا سا آمادگی پیدا کریے۔ یہ جو فاصلے پہ بیٹھ جاتے ہیں بار بار، یہاں سے جگہ شروع ہو رہی ہے آپ کی۔ آئیے کا ذکر ہے، اپنے بن کے آئیے۔ اگر غیروں کا ذکر ہوتا تو ہم کبھی غیروں کو بلاتے بھی نہیں ہیں۔ ایک شد آواز بڑھ گئے، محمد والے محمد ایک زندگی کے ساتھ سلوات پڑھ رہے ہیں، محمد والے محمد۔ تو پروردگار نے اصول بنایا کہ تم شرمندہ مت ہو، ہماری رحمتیں تمہیں ملتی رہیں گی، ہماری نعمتیں تمہیں ملتی رہیں گی، چاہے تم کسی بھی مذہب پہ ہو، اس لیے کہ ہم خدا ہیں، ہم رب ہیں، تم ہماری مخلوق ہو۔ بارش کافر کے گھر میں بھی ہوگی، بارش اسلام لانے والوں کے گھر میں بھی ہوگی، سورج ہر گھر میں روشنی دے گا، ہوائیں ہر گھر میں پہنچیں گی، چاندنی ہر گھر میں پہنچے گی۔ تو پروردگار تو نے بندگی کو بے نیاز بنانے کے لیے کیا اصول بنایا؟ جو خوددار لوگ ہیں، جو باظرف لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اتنا ایک قدرت نے اتنا احسان کیا ہے، کچھ ہم بھی تو اس کو دے دیں۔ نماز مانگی نہیں، روزہ مانگا نہیں، حج مانگا نہیں، خمس مانگا نہیں، زکوٰۃ مانگا نہیں۔ نماز اس نے اپنے فائدے کے لیے نہیں پڑھوائی، نماز اس نے ہمارے ہی فائدے کے لیے پڑھوائی ہے کہ اگر تم بندگی کرو گے تو انسانوں کی فہرست میں شمار ہو جاؤ گے، اگر بندگی سے دور رہو گے تو جانوروں سے بدتر کہلاؤ گے۔ اس لیے کہ جانور کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے اور کہیں لڑک کے سو جاتا ہے۔ کھاتا ہے، پیتا ہے، دیکھتا ہے، چلتا ہے، سنتا ہے، اپنی آواز میں بولتا ہے اور کہیں بھی جگہ ملی لڑک کے سو جاتا ہے۔ مگر تم تو صاحب عقل ہو، صاحب شعور ہو، صاحب کمال ہو، صاحب فکر ہو۔ اگر تم بھی یہاں ملا وہاں کھایا، یہاں کھایا، یہاں چلے وہاں چلے اور کہیں جا کے کونے میں سو گئے، نہ اللہ کا شکر یاد رہا، نہ اللہ کی نماز یاد رہی، نہ اللہ کا سجدہ یاد رہا، نہ اللہ کا ذکر یاد رہا، تو یاد رکھنا تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز تمہیں انسان بنانے کے لیے پڑھوایا، روزہ تمہارے نفس کو کنٹرول پیدا کرنے کے لیے کہ تم اپنے نفس پر تھوڑا اختیار رکھ سکو، اس لیے روزہ رکھوایا، حج اس لیے کروایا تاکہ ذرا پیدل چلنے کی بھی عادت رہے۔ بھائی یہ ساری عبادتیں ہمارے فائدے کے لیے۔ پروردگار تو نے نماز مانگی نہیں، تو نے روزہ مانگا نہیں، تو نے حج مانگا نہیں، تو نے زکوٰۃ مانگی نہیں، مانگ صرف ایک چیز رہا ہے کہ محبت آل محمد دے دو، محبت آل محمد دے دو۔ اس نے اصول بنایا
کہ جتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس سے وابستہ، اس کی ذات سے وابستہ ہو کر شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ نہیں، تھوڑا سا قرآن کی آیت پڑھ لیں تاکہ جو دلیل دینا چاہ رہا ہوں یہ چہروں سے اجنبیت ہٹ جائے، چہروں سے آسودگی دور ہو جائے، چہروں سے مٹھانا پن ختم ہو جائے۔ ذرا چہرے کو تر و تازہ کرو، ایمان میں تازگی پیدا کرو، ایمان میں تقویت پیدا کرو، تاکہ فرش پہ بیٹھو تو بیگانے بن کے مت بیٹھو، دیوانے بن کے بیٹھ جاؤ، مجلس کا بخار بڑھتا رہے، ذکر اہل بیت کا معیار آگے بڑھتا رہے۔ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ نے سب کچھ نعمتیں دینے کے بعد ان سے کیا کہا؟ زمین دی، آسمان دیا، سورج دی، ستارے، سب کچھ دیا، دینے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ کمال کی آیت ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دیکھو ہم نے تمہاری ہدایت کے سارے راستے مہیا کر دیے، ہم نے سب کچھ تمہارے لیے بندوبست کر دیا۔ اب تمہارا کام ہے کہ چاہے تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے شاکر بندے بن جاؤ یا انکار کر کے کافر بندے بن جاؤ، تھکنا نہیں ہے۔ اب یہ ہے اعلان، نتیجہ کیا دے رہا ہے؟ اسی قرآن میں آگے بڑھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دیکھو ہم نے سب کچھ تمہیں دے دیا، اب چاہے تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے شاکر بندے بن جاؤ، چاہے انکار کر کے کافر بندے بن جاؤ۔ اب قانون بتا رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہماری نعمتوں میں شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر ہماری نعمتوں کا انکار کرو گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا، تم عذاب میں مبتلا ہوتے چلے جاؤ گے۔ شاید یہاں پر ایک بات کہہ کر آپ کے ایمان کو تازگی دیتے ہوئے خطابت آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے قانون بنایا، جہاں شکر ہوگا وہاں نعمتوں میں اضافہ ہوگا، جہاں انکار ہوگا وہاں عذاب شدید نازل ہوگا۔ اب ذرا مقابلہ کرو، کن کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، کون عذاب کا مستحق ہوا، کون ثواب کا مستحق ہوا۔ اب ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھا جائے تو جنت آل محمد کے پاس، کعبہ آل محمد کے پاس، کوثر آل محمد کے پاس، کربلا آل محمد کے پاس، تسلیم و رضا آل محمد کے پاس، پوری کائنات زمین آل محمد کے پاس، سورج آل محمد کے پاس۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ اختیار اہل بیت کو ملا کیسے، انہوں نے اپنا مزاج بتایا تھا کہ ہمارا معیار یہ رہا، نعمتیں بعد میں آتی تھی، شکر کا سجدہ پہلے ادا ہوتا تھا۔ کیا سن رہے ہو؟ نعمتیں بعد میں آتی تھی، شکر کا سجدہ پہلے ادا ہوتا تھا۔ اللہ نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ہماری نعمت کا انکار کرو گے تو ہم تم پر عذاب شدید نازل کریں گے۔ اب سمجھ میں آیا توحید نعمت، عدل نعمت، میں کہاں لے کر آ رہا ہوں؟ صرف یہ چیزیں نعمت نہیں ہیں، جو روحانی اور ایمانی طاقت کو معراج بخشے اس کا نام ہے اصول دین۔ توحید انسان کو بندگی کی معراج ادا کرتی ہے، عدل انسان کے وجود کو بلند کرتی ہے، امامت انسان کی ہدایت کے لیے ایک ایسا راستہ ہے کہ جس پر آنے کے بعد انسان بھٹکتا نہیں ہے۔ یہ ساری نعمت ہے، توجہ سے آ رہا ہوں۔ توحید نعمت، عدل نعمت، امامت نعمت، نبوت نعمت، قیامت نعمت۔ اللہ کہہ رہا ہے انکار کرو گے عذاب شدید ہوگا۔ اب مجھے جملہ کہنے دو کہ یہ قدیر میں انکار کرنے والے پر فوراً عذاب کیوں آیا؟ نہیں تھک رہے ہو؟ اس قدیر کے میدان میں حارث پر فوراً انکار کرنے پر عذاب کیوں آیا؟ اب تو سمجھ لو اگر علی کی ولایت نعمت نہ رہی ہوتی تو کبھی عذاب نہ آتا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ایک اور زندگی کے ساتھ صلوات پڑھ
شکر کا قانون بنایا ہے. اگر زمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو زمین کا نام ہے تراب، اور زمین کا شکریہ ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک ابو تراب سے محبت نہیں کر لو گے. نہیں تو تھکنا ہے جنہیں تھک لے، میری خطابت یوں ہی رواں اور رواں رہے گی. سمجھنا آپ کی ذمہ داری، فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری. اگر زمین کی کا شکریہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتے ہو تو زمین ہے تراب. بغیر ابو تراب کی محبت کے زمین کا شکر ادا نہیں ہوگا. میرے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے اور بڑا قیمتی جملہ ہے، اسے اپنی ڈائری پہ کہیں لکھ لیجئے گا. ان لوگوں سے کہتے تھے جنہیں علی سے بغض ہے، علی سے نفرت ہے، علی کا نام سننا نہیں چاہتے، علی کا ذکر سننا نہیں چاہتے، علی کی فضیلت سننا نہیں چاہتے. میرے استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھو زمین ہے تراب، علی ہے ابو تراب. اگر قبر میں چین کی نیند سونا ہے تو ابو تراب سے محبت کر لو، ورنہ اتنا رگڑے گی کہ تمہارے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یا آسمان کا شکریہ ادا کرنا ہے تو آسمان والوں کی معرفت حاصل کرو. اگر چاند کا تشریف لائیں، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. آئیے اگر چاند کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کرنے والوں سے محبت کرو. اگر سورج کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو سورج کے پڑ جانے والے کا محبت کرو. میں کہا کرنا چاہ رہا ہوں اگر ستاروں کی ٹمٹماہٹ اور چمچماہٹ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس درد سے محبت کرو جس درد پہ ستارہ سلامی کو آتا ہے. اگر پانی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے ساقی کوثر سے محبت کرو. میں کہاں لے کر آنا چاہ رہا ہوں اگر ہوا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس پاؤں کا شکریہ ادا کرو جو ہوا کے اوپر بلند ہو جاتا ہے. ہاتھوں پہ خیبر ہے، پاؤں فضا میں بلند ہے. اب تو سمجھ لو میرے علی کا اختیار کتنا ہے. نہ وہ زمین کا محتاج ہے نہ آسمان کا محتاج ہے. اے علی میرے کے بولے بزرگ کے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. آگے آپ نے موضوع پہ کہ جناب عیسیٰ آج تک زندہ کیوں ہے. وقت بہت کم ہے میرے پاس کیونکہ جناب قاسم کا مسائل پڑھنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ ذکر امام حسن بھی ہو جائے. اس لیے بہت شارٹ میں اس دلیل کو پیش کروں گا اور انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوا تو اس کی تفصیلی طور پہ روشنی ڈالوں گا. بس ایک علامتی بات سے دلیل دے رہا ہوں، صاحبان علم تشریف فرمائیں. اس لیے آسان بنا کے دے رہا ہوں تاکہ ان بچوں کے ذہن میں یہ دلیل محفوظ ہو جائے. توجہ دار ہم میرے اللہ نے ایک اصول بنایا، یہ ذہن میں رکھیے کہ جناب عیسیٰ ہی کا انتخاب کیوں ہوا. زندہ تو اور بھی نبی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. جناب خضر بھی زندہ ہیں، جناب الیاس کے لیے بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ حیات ہیں، لیکن امام زمانہ سے جناب عیسیٰ کو ہی کیوں جوڑ کر دیکھا جاتا ہے. یہ بالکل طے ہے کہ جب بھی امام زمانہ کا ذکر ہوتا ہے تو جناب عیسیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے. ملا صالح کشفی سے لے کر علامہ مودودی تک نے ان تمام جتنی بھی کتابیں امامت اور خلافت میں لکھی گئی ہیں ان میں جب بھی عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے تو امام زمانہ کا ذکر ضرور ہوا ہے. نہیں زندگی کے ساتھ صلوات پڑھ رہے محمد وآل محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گہرا رشتہ ہے. آج وہ رشتہ انتظام حیدر بتانے جا رہا ہے. جوانوں اس پیغام کو
اس میسج کو اپنے سینے پہ نقش کر لینا۔ اگر واقعی امام زمانہ سے سچی محبت کرتے ہو، محبت معرفت کی محتاج ہوتی ہے، بغیر معرفت کے محبت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ جب معرفت حاصل کرو گے تبھی تمہارے اندر روحانی تقویت پہنچے گی، ورنہ دعویٰ کرنے والے خیبر میں بھی بہت تھے، خندق میں بھی بہت تھے، صفین میں بھی بہت تھے، احد میں بھی بہت تھے، بدر میں بھی بہت تھے، مگر علم کسے ملا؟ جو صاحب معرفت تھا۔ لہذا زبان سے کہنا اور ہے، دل سے سمجھنا اور ہے۔ لہذا بہت تیزی سے دلیل کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اپنے مسائل کی منزل سے قریب ہو جاؤں گا۔ صاحبان علم ہے، چند جملوں میں دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ نے ایک قانون بنایا۔ وہ قانون کیا؟ پورے مجمع کو توجہ دے رہا ہوں۔ اس نے کیا قانون بنایا؟ زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، سورج پیدا کیا، ستارے پیدا کیے، اور جو ہے نا سب کچھ۔ یہ زمین چیخ چیخ کے ایک ایک جملے پہ توجہ، ذرا سی اگر آپ ہٹے تو دلیل آپ کے سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ زمین چیخ چیخ کے کہہ تو رہی ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ یہ آسمان چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سورج تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ہمارا خالق ہے۔ یہ چاند چمک چمک کے کہہ رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہمارا خالق ہے۔ یہ بجلی گرج گرج کے کہہ رہی ہے کہ کوئی تو ہے جو ہمارا خالق ہے۔ یہ پانی اچھل اچھل کے کہہ رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہمارا خالق ہے۔ یہ ہوائیں مچل مچل کے کہہ رہی ہیں کہ کوئی تو ہے جو ہمارا خالق ہے، لیکن یہ کس نے کہا کہ ایک ہے؟ بھائی اگر آپ ہمت سے سنیں گے تو میں آپ کو دلیل دوں گا، ورنہ آپ میرا مزاج جان چکے ہیں۔ میں تھوک کے خطابت کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ زبردستی آپ پر تھوک کے اپنی خطابت کرو۔ بہت اہم ترین دلیل دے رہا ہوں پورے مجمع میں۔ بھائی یہ ساری کائنات بتا رہی ہے کہ کوئی خالق ہے، لیکن یہ کس نے کہا کہ ایک ہے؟ توجہ ہے، یہ کس نے کہا ایک ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ ہے نا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہے۔ زمین نے صرف توحید کا اشارہ کیا، زمین نے بتایا کہ کوئی خالق ہے، سورج نے بتایا کہ کوئی خالق ہے، لیکن زمین نے نہیں کہا کہ ایک ہے، آسمان نے نہیں کہا کہ ایک ہے، سورج نے نہیں کہا کہ ایک ہے۔ گواہ خلاقیت کے یہ بھی ہیں اور گواہ محمد بھی ہیں، توجہ ہے، مگر کائنات نے کہا کہ خدا ہے، محمد نے کہا کہ ایک ہے۔ اہل علم کا مجمع ہے۔ اب قانون کیا بنا؟ توحید کے دو گواہ، ایک خاموش کائنات، ایک بولتا محمد۔ بات اگر سمجھ رہی ہے تو شاید شروع سے ہی آپ کو نتیجے تک پہنچا دوں گا اور بڑی تیزی سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ خاموش کائنات، بولتا محمد۔ خدا نے قانون بنایا کہ جب بھی کسی چیز پر ایمان لانے کی بات ہوگی تو یہی دو قانون کام آئے گا۔ دو گواہ ہو، ایک اگر خاموش گواہ ہے تو دوسرا بولنے والا بھی ہو، لیکن جو بول کے گواہ ہو اس کے لیے بھی شرط ہے، چاہے وہ صاحب کتاب ہو، چاہے وہ صاحب حکمت ہو، چاہے وہ صاحب رسالہ ہو۔ تو اب اللہ کے دو گواہ، ایک خاموش دنیا اور بولتا محمد۔ اب آئیے رسالت کے دو گواہ، رسول کی رسالت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، ایک بولتا علی۔ بھائی تھک رہے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، میرا کام دلیل دینا ہے، آپ کیسے سن رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن بڑی محنت سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے دو گواہ، ایک خاموش کائنات، بولتا محمد۔ اب آئیے محمد کی رسالت کے دو گواہ، ایک خاموش
خاموش قرآن، ایک بولتا علی، علی کی امامت کے دو گواہ ہیں۔ توجہ دارا میرے گرو، کیونکہ علی کی رسالت کی، محمد کی رسالت کی گواہی کی کل بات ہوئی ہے کہ علی نے فخر سے کہا تھا کہ میں اپنی سب سے اہم اور عظیم فضیلت یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے رسالت کی گواہی میں میرا نام رکھا ہے۔ اب ذرا سی روک رہا ہوں بچوں کو، اب گواہی ہے تو تھوڑا ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں۔ یہ جو اذان میں پانچوں وقت جملہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جمانو سننا اس بات کو، شاید تمہارے ذہن و دل میں اس بات کو اتار سکے۔ دل جلوں نے یہ کہا کہ علی کی کون سی بہت بڑی فضیلت ہے کہ محمد کی رسالت کے گواہ بن گئے۔ یہ کام تو ہم لوگ پانچوں ٹائم کیا کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یہ ہے کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تو ہم بھی دیتے ہیں، علی بھی دے رہے ہیں، تو پھر ہم میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ اچھا عجیب کنڈیشن ہے، اسلام کے معنی معلوم ہو نہ ہو، قرآن یاد ہو نہ ہو، نماز یاد نہ ہو، مگر صاحب تلفظ صحیح ہو نہ ہو، مسجد کے مؤذن بن گئے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی گواہ، یہ بھی گواہ ہے، وہ بھی گواہ ہے، سبزی بیچنے والا بھی گواہ، جھاڑو لگانے والا بھی گواہ، بھائی کیا سن رہے ہو، کباڑی کا کام کرنے والا بھی گواہ، جھوٹ بولنے والا بھی گواہ، مکر کرنے والا بھی گواہ، گھر لوٹنے والا بھی گواہ، گھر برباد کرنے والا بھی گواہ، اور کہہ رہے ہو کہ میری گواہی میں علی کی گواہی میں فرق کیا ہے؟ اب ایک راج کرنے والوں سے انتظام ہے پوچھنا چاہتا ہے کہ جتنی کائنات میں ہر مسجد سے پانچوں ٹائم اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی جو آواز بلند ہوتی ہے، ان کو پکڑو اور ان سے پوچھو کہ یہ 5 ٹائم مسجد سے جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ جب علی کے مقابلے میں آئے ہو تو بات پوری ہونے دو، کہاں جھوٹ کہاں بول رہے ہیں؟ ہم تو محمد کی رسالت کی گواہی دے رہے، تو گواہی کس بات کی دے رہے ہو؟ تم نے محمد کو رسول بنتے دیکھا؟ بھائی نہیں، آپ بچے نہیں، تم نے محمد کو رسول بنتے دیکھا؟ کہا نہیں، تو جب دیکھا نہیں تو گواہی کیسی؟ بھائی بات بہت پتے کی ہے، ہمیں جب دیکھا نہیں تو گواہی کیسی؟ فرق سمجھ میں آیا؟ ان کی گواہی میں علی کی گواہی میں فرق کیا ہے؟ بھائی تمام امت مسلمہ ہر اذان میں جو گواہی رسالت کی دیتی ہے وہ اعلان رسالت کی دیتی ہے کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ محمد میرا رسول ہے۔ اعلان رسالت کی گواہی امت مسلمان ہر مسجد سے پانچوں ٹائم دیتی ہے، مگر علی اعلان رسالت کا گواہ نہیں ہے، عطا رسالت کا گواہ ہے۔ محمد کو رسالت عطا ہو رہی تھی، علی دیکھ رہا تھا۔ صلوات بولے محمد والے محمد۔ بہت تیزی سے سفر طے کر رہا ہوں، لہذا محمد کی رسالت کے 2 گواہ، ایک علی، ایک قرآن۔ قرآن خاموش، علی بولتے ہو، علی کی امامت کے 2 گواہ۔ توجہ چاہتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، گواہ 2، ایک قرآن اور دوسرا گواہ یا وارث کتاب ہو یا صاحب کتاب ہو۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ کنفیوز نہ ہوئیے گا جو دلیل دینا چاہ رہا ہوں۔ بھائی امامت کی، علی کی امامت کے 2 گواہ، ایک خاموش قرآن، ایک امام حسن مجتبیٰ۔ امام حسن مجتبیٰ کی امامت کے 2 گواہ، ایک خاموش قرآن، ایک امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ،
ایک خاموش قرآن، ایک بولتے سید سجاد، امام سید سجاد کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، ایک بولتے ہوئے امام محمد باقر، امام محمد باقر کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، پھر جملہ قرآن جو گواہ ہوگا یا وارث کتاب ہو یا صاحب کتاب ہو، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، نتیجہ آپ پر جا رہا ہے۔ امام محمد باقر کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن، امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کی امامت کے دو گواہ، امام موسی کاظم بولتے ہوئے خاموش قرآن، امام موسی کاظم کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام علی رضا، امام علی رضا کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام محمد تقی، امام محمد تقی کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام علی نقی، امام علی نقی کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام حسن عسکری، امام حسن عسکری کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا امام زمانہ، توجہ ہے، بولتے ہوئے امام زمانہ۔ اب بچے ہمارے آخری امام، ایک گواہ قرآن تو موجود ہے، ایک گواہ قرآن تو موجود ہے، مگر دوسرا گواہ یا وارث کتاب ہو یا صاحب کتاب ہو۔ اسی لیے اللہ نے عیسیٰ کو چرخ جہارم میں اٹھایا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو قرآن بھی گواہی دے، عیسیٰ بھی گواہی دے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بڑی آواز میں پڑھیے۔ نعرہ حیدری، ایک میں جو غلط آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آخری بات اور مسائل، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آخری دنوں میں فضائل کم ہوں گے، مسائل زیادہ۔ آخری بات، علامہ ملا صالح کشفی اہل سنت صوفی برادران کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، سنیے گا۔ ان کی کتاب فضائل مرتضوی، نام فضائل مرتضوی، اہل سنت کے رائٹر ہیں۔ یہ ایک واقعہ لکھتے ہیں اور اسی واقعے سے مسائل کی منزل کو طے کروں گا، اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ اس فضائل کا حق ادا کرتے ہیں۔ ملا صالح کشفی لکھتے ہیں، ایک یہودی لشکر کا سردار تھا جس کا نام تھا ابو سمسام، سواد سے ابو سمسام۔ جب اس نے رسول خدا کے کیریکٹر کی، کردار کی، اخلاق کی، علم کی، ہیبت کی، دبدبے کی، شہرت کی، تقوی کی، حلم کی، بردباری کی، مسکراہٹ کا چرچا سنا تو ریئیکٹ ہوا، ریئیکٹ واصل ہوا۔ یہ کون ہے کہ جس کے کلام میں جادو ہے؟ یہ کون ہے کہ جس کے انداز میں جادو ہے؟ یہ کون ہے کہ اگر دشمن سے مسکرا کے ملتا ہے تو دشمن کلمہ پڑھنے لگتا ہے، کنکری سے مسکرا کے بولتا ہے تو کنکری کلمہ پڑھنے لگتی ہے، جانور سے مسکرا کے بولتا ہے تو قدموں پہ آ کے کلمہ سناتا ہے؟ کیا کمال کی پرسنالٹی ہے، بڑا چرچا تھا، ملا بھی تھا۔ آیا مدینہ منورہ اور آ کے رسول خدا سے کہتا ہے، تھوڑا سا توجہ دے دیجیے، رسول خدا سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنے پورے قبیلے والوں کو مسلمان بنا دوں تو آپ مجھے انعام میں کیا دیں گے؟ تھک رہے ہو تو مسائل پڑھو، آپ آمادہ ہیں؟ چند منٹ کا واقعہ ہے، ایک دلیل نکالنا چاہتا ہوں اور یہیں سے میں اس کو تمام کر دوں گا۔ کیا انعام دیں گے؟
رسول نے کہا اگر تو اپنے قبیلے والوں کو مسلمان بنا کے آئے گا تو میں تجھے 100 اونٹ بھورے رنگ والی دے دوں گا۔ عرب میں بھورے رنگ کی اونٹ اور اونٹنی کی قیمت عام اونٹوں سے 1000 گنا زیادہ ہوتی تھی۔ وہ ایک اسپیشل برانڈ جانور میں مانا جاتا تھا۔ بھورے رنگ کا اونٹ جو ہے وہ برانڈ تھی، اس کی جو قیمت تھی وہ عام اونٹوں سے 1000 گنا زیادہ تھی۔ اچھا اللہ کے نبی 100 اونٹ انعام ملے گا؟ کہاں؟ تناسی سے لکھ دیتے تو اطمینان ہو جاتا۔ توجہ ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی وعدہ ہے لکھ کے دے دیجیے تو اطمینان رہے گا۔ ٹھیک ہے، قلم اٹھایا، دوات اٹھایا، لکھا میں اللہ کا بنایا ہوا بھیجا ہوا رسول ابو سمسام سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ اپنے قبیلے والوں کو مسلمان بنا کر آئے اور اس کی تحقیق ہو جائے تو میں محمد مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں کہ ابو سمسام کو 100 اونٹ بھورے رنگ والی دوں گا۔ فقط وسلام محمد رسول اللہ مہر ماری، دستخط ماری، پکا کیا اور کہا لے۔ توجہ ہے؟ کہا بس سرکار اب اطمینان ہو گیا، اب پروف مل گیا، اب میں اطمینان ہو گیا۔ کب ہو؟ جب پورے قبیلے والے مسلمان ہو جائیں تو آ جانا، تیرا انعام رکھا رہے گا، تجھے مل جائے گا۔ لیکن اہل بیت میں خانوادے کی ایک فرد کی اہمیت کو سمجھیے، جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ نہیں آپ متوجہ نہیں ہیں، بیوی نے بچوں سے کہا کہ تمہارے کپڑے خیاط ہی بن کر نہیں آیا، جنت کا درزی ہی بن کے دروازے پہ آیا۔ یہ اہل بیت کا مرتبہ ہے۔ رسول نے کہا چاہ جب بھی آئے گا بنا کے آئے گا، تیرا انعام رکھا ہوا تجھے ملے گا۔ گیا سال 2 سال لگ گیا، اب وہ مطمئن ہوا تو اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ پھر مدینے واپس آیا کہ چلوں اب بتاؤں اور انعام لے۔ آیا کہا بھائی نبی کا دربار کہاں ہے؟ کہا وہی ہے، آگے جاؤ وہیں مل جائے گا۔ گیا تو عجیب و غریب لوگ بیٹھے نظر آئے، جملے کی قدر سمجھا کر عجیب و غریب عجیب سی شکل کے لوگ بیٹھے نظر آئے۔ ایک کو گھور رہا، کہہ رہا کہ وہ جو نور والا چہرہ تھا وہ کہاں ہے؟ دیکھیے بات آپ نے توجہ نہیں دی۔ ابو سمسام بیٹھے ہوئے اور افلاس سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو نور والا چہرہ تھا وہ کہاں ہے؟ بھائی اسی وقت فیصلہ ہو گیا کہ جس کے چہرے پہ چمک ہو وہ آل رسول کا ماننے والا ہے، جس کے چہرے پہ عجیب طرح کی ہو شکل، یہ تو خدا کا نظام ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں اللہ کے رسول سے ملنے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کب وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ اپنے قبیلے والوں کو مسلمان بنا کے آؤ گے تو تمہیں 100 اونٹ دیں گے؟ کب وعدہ کیا؟ کہاں وعدہ کیا تھا؟ اس نے جھٹ سے نکالا تحریر کہ یہ پڑھو۔ انتظام ہے کہ ایک جملہ دے کر آگے بڑھ جائے گا، سمجھنے کی ذمہ داری آپ کی۔ پڑھنے والوں نے پڑھا آقا کتابی میں محمد رسول اللہ، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، میں اللہ کا رسول ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ ابو سمسام اپنے قبیلے والوں کو جب بھی مسلمان بنا کر آئے گا 100 اونٹ بھورے رنگ والے اسے دیا جائے گا۔ فقط وسلام محمد ابن عبداللہ مہر تحریر سب دربار میں پڑھا گیا، خلافت شروع ہے۔ کہاں یہ خط بھی انہی کا ہے، تحریر بھی انہی کی ہے، مہر بھی انہی کی ہے، رائٹنگ بھی انہی کی ہے۔ بھئی یہاں تک کہ اللہ صادق کشفی نے لکھ دیا کہ یہ تحریر بھی محمد کی، یہ قلم بھی محمد کا، یہ شاعری بھی محمد کا، یہ مہر بھی محمد کی۔ شاید یہ بعد میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ محمد کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا۔ اس صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔
भाई तहरीर तो है, तो कहाँ है, वो बुलाओ। का वो तो जिंदा है नहीं, इंतकाल कर गए। कहाँ उनको इंतकाल किए हुए तो कई महीने हो गए, 6 महीने से ऊपर हो गए। उनका वादा तो उसने किया, अल्लाह का रसूल है और अल्लाह का रसूल कभी झूठा नहीं होगा। हमें तो इनाम चाहिए। कब कौन सा ऊँट छोड़ के गए हैं कि तुझे इनाम मिलेगा? तवज्जो रहे मेरे अजीजों, वो कौन सा ऊँट छोड़ के गए हैं? कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं क्या? कोई ऊँट छोड़ के गए हैं? हम कहाँ से तुझे दें? का ठीक है, अब मैं अपने कबीले वालों से जाके कहूँगा कि गलती हमसे हो गई, माज़अल्लाह, वो जो रसूल था वो झूठा था, वो सच्चा वादा करके हमने कर गया। जैसे ही दरबार में कहकर वो अबू शमशान लौटना चाहता है कि एक बार रसूल का चाहने वाला सहाबी सलमान फारसी खड़े हुए, खामोश हो जा अबू शमशान, यहाँ बैठने वाले झूठे हो सकते हैं मगर अल्लाह का रसूल झूठा। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तुझे इनाम चाहिए ना, तुझे वादा निभाना। कहाँ? आज मेरे हाथ पकड़, इनके हाथ तुझे क्या मिलेगा? ये लूटने वाले तुझे क्या देंगे? ये घसोटने वाले तुझे क्या देंगे? जिसने वादा किया था वो खानदानी सखी है, उसका बाप भी सखी, उसका दादा भी सखी, उसका भाई भी सखी, उसकी औलाद सखी, वो भी सच्चा, उसका खानदान सच्चा, और सच्चे ने वादा किया है तो सच होकर रहेगा। और याद रखना, जब भी रिसालत पे कोई आँच आई है तो इमामत ने मदद किया है, सहाबियत ने मदद नहीं की है। अरे क्या सुन रहे हो? मैंने बहुत बड़ी बात कही है। रिसालत को हर मुश्किल से निकालने वाली जात का नाम इमामत है, सहाबियत का कोई रोल नहीं है। लाओ किसी सहाबी को दिखाओ जिसने जंग में बचाया हो, लाओ किसी सहाबी को दिखाओ जिसने कुरैश से बचाया हो, लाओ किसी सहाबी को दिखाओ जिसने अपने सुफियान से बचाया हो, लाओ किसी सहाबी को दिखाओ जिसने मोहम्मद को अतबा से बचाया हो, लाओ किसी सहाबी को दिखाओ जिसने मोहम्मद को शैबा से बचाया हो। जहाँ चारों तरफ से रसूल को मिटाने के लिए हमला हो रहे थे, वहाँ तो ही साथ ने रसूल को बचाया, या अबू तालिब ने बचाया, या अली ने बचाया। सलमान पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब तुझे इनाम चाहिए, कहाँ चाहिए? चल आए अली के दरवाजे पर, मौला मुश्किल कुशा, रिसालत वाले इल्जाम लग रहा है, आबरू आपको बचाना है। सलमान फारसी अबू शमशान से कहो कि आज भर इंतजार करे, इसका फैसला घर में नहीं होगा बल्कि मैदान में होगा। थक के सुन रहे हो, मैं भी सुना के रुखसत हो जाऊंगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। समझ तो है ना? इमाम हसन को बुलाया, बेटे पूरे मदीने में ऐलान करवा दो। यहाँ अताए सहाबते अली का मसला नहीं था, आबरूए रिसालत का मसला था। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, इसलिए कि अहले बैत जब अता करते हैं तो दिखा के नहीं अता करते हैं, बचा के अता करते हैं कि लेने वाले को हाथ तक नजर नहीं आता, चेहरा तो दूर की बात है। यहाँ सखावत का मसला नहीं था, आबरूए रिसालत का मसला था कि ये जाके रसूल का कि तौहीद करेगा, माज़अल्लाह रसूल की रिसालत के ऊपर इल्जाम लगाएगा। अबू शमशान सुन रहे हो, मैं मोहम्मद का जानशीन खलीफा बिला फस्ल अली हूँ, तुम्हें इनाम तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, कल तक का इंतजार करो। ऐलान पूरे मदीने में हुआ, एक मैदान का तयन हुआ, सबके सब वहाँ पहुँचे। रसूल की रिसालत का एक वो अजरबा होने वाला है कि जो वादा करके दुनिया से चले गए, मगर उनके जानशीन उनकी रिसालत के किए हुए वादे को आज मैदान में निभाने आएंगे। हसन तैयार रहना। चुनांचे दूसरे दिन पूरा मदीना उस मैदान में जमा हुआ। अली मुस्कुरा रहे हैं, हसन का बचपना है। बेटे हसन, अबू शमशान कहाँ
وہ جو پہاڑی ہے، وہ جو بیچ میں درمیان میں جگہ ہے، ہاں بابا اس کو لے کے وہیں چلے جاؤ، ایک مہار نکلے، تھک رہے ہو تو بتا دو، ایک مہار نکلے گی، اس سے کہہ دے کھینچتا رہے، جیسے جیسے مہار کھینچتا رہے گا اونٹ برآمد ہوتے چلے جائیں گے، اور وہی اونٹ برآمد ہوں گے جو رسول نے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ ابو شمشام کو امام حسن مجتبیٰ اس پہاڑی کے بیچ میں لے گئے جہاں جگہ تھی، ایک مہار نکلی، ابو شمشام نے پکڑا، کھینچنا شروع کیا، 1 اونٹ 2 اونٹ 3 اونٹ 4 اونٹ 5 اونٹ 40 اونٹ 50 اونٹ 60 اونٹ 80 اونٹ 90 91 92 گن رہا ہے، 93 94 95 96 97 98 99 100 کا بسیرا ہو گیا، بسیرا ہو گیا۔ امام نے کہا ہاتھ مت روک، جتنا تیرے نصیب میں ہے لے لے۔ اب جو کھینچنا شروع کیا، 101 102 103 104، جب پورا میدان بھر گیا اور اونٹ کی رفتار کم نہ ہوئی، اس نے کہا اے اللہ کے بندے مجھے معاف کر، اب میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں ان اونٹوں کو پال سکوں۔ امام نے کہا ابو شمشام کبھی ہمارے گھرانے پہ الزام نہ لگانا، اگر تو قیامت تک مہار کھینچتا رہے گا، قیامت تک موج نکلتے چلے جاتے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ مل کے بولیے گا نعرہ حیدری، یہ بلند صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جنہوں نے کمسری میں یہ کمال دکھایا، ہم اہل بیت اس کو دیتے ہیں تو دیتے رہتے ہیں۔ اے ابو شمشام اگر قیامت تک تو مہار کھینچتا رہتا تو قیامت تک اونٹ برآمد ہوتے رہتے۔ قدموں پہ گرا اور یہ کہہ کے گیا، واقعی یہ گھرانہ کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے اور قیامت تک سچا رہے گا۔ اور صرف گھرانے کی گواہی نہیں تھی، ان کا مذہب بھی سچا تھا، سچا ہے، سچا رہے گا۔ اور جس کی عطا سے اسلام سرخرو ہو جائے اسے اہل بیت کہتے ہیں، اور جن کے عمل سے اسلام شرمندہ ہو جائے انہیں غاصب اہل بیت کہتے ہیں۔ کچھ کہنا چاہ گیا، بس بات اللہ مجلس تمام ہوئی، خدا آپ کی شدت کو قبول کرے۔ آج اس کو رونے آئے ہیں کہ جو حسن کی نشانی تھا، چند جملے مسائل کے، اور آج کی مجلس تمام، رونا آپ کا نصیب، رونا آپ کا مقدر۔ کل سرکار باب المراد کی رات ہے، اپنی فکر کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو پاک کر کے آئیے۔ ایک میسج دے رہا ہوں، 2 منٹ کا میسج ہے اور اہم ترین میسج۔ دیکھیے عزاداری کی 3 رکعت ہے، جیسے نماز مغرب کی 3 رکعت ہے۔ ذرا سے سب سنیے گا اس بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بعد میں ہم سے ڈسکس کر لیجیے گا، مگر ممبر پہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو سمجھا سکوں۔ اشارتاً یہ میسج دے رہا ہوں آخری مجلس تک۔ مغرب کی نماز 3 رکعت، سب کو پتا ہے؟ اچھا کوئی 1 رکعت نماز پڑھ کے کہے مولانا ہم نے مغرب کی پڑھ لی، نماز ہو گئی؟ اچھا 2 رکعت پڑھ لیں، نہیں ہوگی نا؟ جب تک وہ 3 رکعت نماز ادا نہیں کرے گا، نمازی کہلانے کا حقدار نہیں۔ سننا پڑ رہا، جب تک اصول کے ماتحت وہ نماز کا حق ادا نہیں کرے گا، نمازی کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اسی طرح عزاداری بھی 3 رکعت ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلی رکعت کا نام مرثیہ خوانی، دوسری رکعت کا نام خطابت اور ذکر،
تیسری رکعت کا نام ماتمداری اور نوحہ خوانی. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، کتنی بے بسی لگتی ہے اس وقت. خاص طور سے میں دیکھ رہا ہوں پچھمی اتر پردیش میں سب سے زیادہ اگر کوئی مجلس پڑھتا ہے تو وہ انتظام بہتر پڑھتا ہے. اور اتنی بے بسی دکھ رہی ہے مرثیہ خوانی کو لے کر کہ سوائے کفی افسوس ملنے کے کچھ نہیں. ایک سے ایک مرثیہ، یہ مرثیے کو آپ کم نہ سمجھیں، یہ عزاداری کی پہلی رکعت کا نام. بیچارہ مرثیہ خان آپ دلی سے بلائیں، وہاں سے بلائیں، وہ بیچارہ اکیلا پڑھ رہا ہے. 2-3 آدمی بیٹھے ہیں، جیسے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی اور گھرانے کی بات کرنے آیا ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کے محلے میں نہیں آیا ہے، شاید کسی اور محلے میں کسی اور کا ذکر کرنے آیا ہے. مرثیے کی ویلیو سب سے زیادہ کس امام نے بتائی؟ رضی فارم میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مرثیے کی ویلیو سب سے زیادہ کس امام نے بتائی ہے؟ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام. آپ کو پتا ہے یہ مجلس میں مرثیہ خوانی کا رواج 8ویں امام نے شروع کیا. عزاداری ہماری کی بنائی ہوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ جو ہمیں ائمہ سے ملی ہے وہی ہم سنت کو ادا کر رہے ہیں. میں آپ بچوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ مرثیہ خوانی کا رواج 8ویں امام نے شروع کیا تھا. سب سے پہلے اپنے شاعر بیبل کو اپنی خطابت سے پہلے کبھی منبر پر کبھی تخت پر بیٹھ کر امام خود سنتے تھے. مرثیہ خوانی ہوتی تھی، سب روتے تھے. نہیں، عبداللہ کہیے گا امام کیا کہتے ہیں؟ امام کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مسائل کی پہلی مجلس کا نام مرثیہ ہے، دوسری مجلس کا نام ہماری خطابت ہماری تقریر ہے، تیسری مجلس کا نام ماتم اور گریہ. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ آپ نے پہلی رکعت تو معاشرہ کھائی گیا ہے، مرثیہ خوانی تو ویلیو ختم ہے. بہت بڑی ویلیو ہے، جتنی اس ذکر کی ویلیو ہے آپ یقین جانیے اس سے کہیں زیادہ مرثیہ خوانی کی ویلیو ہے. اس کو جو معاشرے نے برباد کر دیا ہے، خدا کے لیے بی بی فاطمہ سے ڈریے، 8ویں امام سے ڈریے. آئیے جیسے ہی مرثیہ شروع ہوتا ہے مرثیے کے مصروں کو محسوس کریے گا تو اس میں ڈوب کے گریہ کریے گا. اس لیے کہ نثر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے جتنا نثر میں طاقت ہوتی ہے. اور اگر مرثیے کی کیفیت کو سمجھنا ہے تو سب سے زیادہ جو میر انیس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ میں نے میر انیس پہ بھی بہت ریسرچ کیا ہے، قسم خدا کی میر انیس کا ایک ایک شعر مختل کی پوری دیوان پہ بھاری ہے کہ ہم پوری رات مختل کی روایت پڑھتے رہیں مگر کسی کا دل نہیں تڑپے گا. میر انیس کا ایک شعر پڑھ دے تو یہ مجمع طرف کے رونے لگے گا. اور اس کی مثال اس مجمع کو دے رہا ہوں. لاؤ میر انیس کے اس مرثیے کے اس بیت کا جواب کہ جہاں فطرت طرف جائے، نفس طرف جائے، مزاج طرف جائے، کردار طرف جائے، اما روح طرف جائے. قیامت کا شعر مرزا میر انیس نے کہا، کس سے کہا؟ جناب سکینہ سے کہا. جب الاتش 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 کی صدائیں بلند ہوئی اور شب عاشور بچوں سے پیاس برداشت نہ ہوئی تو سکینہ نے آ کے کہا بابا کیا چاہتے ہیں کہ بچے پیاس سے مر جائیں؟ چچا موجود ہیں. امام نے کیا جواب دیا؟ کوئی نہیں، بس قیامت کا شعر کہ محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں. اللہ اکبر. کیا یہ قیامت کی نہیں ہے؟ کیا اس میں پوری مختل نہیں ہے؟ کیا اس میں بھی کون ہے؟ یہ مرثیہ ہی تو ہے، یہ مرثیہ ہی تو ہے. امام نے جب قاصد صغرا آیا پوچھتا ہے من انت، تم کون؟ یہ ہوتے وہی کہا کہ شہ مشرقین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین. یہ مرثیہ نہیں ہے تو کیا ہے
जवाब लाइएगा। क्या मसलन में कोई ऐसी मत लिखी गई है, कोई ऐसी नस्ल की तहरीर लिखी गई है जो इतनी जल्दी दिल को तड़पा दे, इतनी जल्दी नफ्स में कैफियत पैदा करे, इतनी जल्दी रूह में मसाइब उतर जाए? ये कमाल सिर्फ मर्सिये में है। याद रखिएगा, खिताबत और है, मर्सिया और है। ये जरूरी नहीं है कि खतीब मसाइब में वो तासुरात अपने लफ्जों में ढाल दे कि जिससे आप तड़प के रो दें, लेकिन मर्सिये का मौजूदा अलग है। चाहे कोई पढ़े, आप पढ़ें, आप पढ़ें, आप पढ़ें, आप पढ़ें, लेकिन जब चुपता हुआ मिसरा सीने पे लगता है ना, तो कैफियत पैदा होती है, तो तड़प पैदा होती है। इमाम हुसैन की मजलूमियत पर कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। ये मर्सिया नहीं है तो क्या है? इसमें कितनी कैफियत है। खुदा के लिए मर्सिये को अपने समाज, अपने माशरे में गाय होने से बचाओ। जब भी मर्सिया शुरू हो, आइए रोइए, ताज़ियत कीजिए, इमाम ज़माना को तसल्लियत कीजिए। ये इबादत की पहली रकत है, और अगर रकत छोड़ छोड़ के अदाबारी होगी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। शायद आपके अमाल पूरे न हो और शहदा की सदादारी से राजी न हो। बचा लीजिए इस मर्सिया गोई को। आने वाली नस्लों को पता ही नहीं चलेगा कि मर्सिया क्या होता है। ये गलियों में टहलते रहेंगे, ये सोचेंगे कि मुअज्जिन जो है वो मजलिस के लिए अज़ान दे रहा है, मर्सिया नहीं पढ़ रहा है। मर्सिये की बहुत वैल्यू है, नस्ल से ज्यादा नस्ल में वैल्यू है। आइए, जब मर्सिये से आपका दिल रंजीदा होगा तब ज़ाकिर के मसाइब को चोट लगती है। अल्लाह अल्लाह, अभी नस्ल में सुना था, अब नस्ल में सुन रहे हैं। बस बात मैंने मैसेज दे दिया है, बुजुर्गों से अपने जवानों को मुतवज्जे करें कि बेटा, मर्सिया अज़ान मजलिस का नाम नहीं है, जुज़े मजलिस का नाम है। और जब तक जुज़ को कुल से नहीं मिलाएंगे, न जुज़ रहेगा न कुल। जवानों, मर्सिया सुनने का माहौल बनाओ। ये 10 साल के अंदर ज़वाल आया, हम डर रहे हैं कसम खुदा की कि हम सब लोग बीवी का सामना कैसे करेंगे। इतने अच्छे अच्छे शहरों में, खास तौर से सादाते बारहा, जहाँ से मर्सिया हिंदुस्तान में ईजाद हुआ। तारीख पढ़िए आप जाके, क्या किताबों में ये चीजें नहीं है? बच्चों को मालूम होना चाहिए। जहाँ ऐसे ऐसे मर्सिया को पैदा हुए, मर्सिया पढ़ने वाले पैदा हुए कि लोग दीवारों से सर टकरा के रोते थे। अपना गरिबान चाक खाइए, पढ़िए, बहुत दूर की तारीख नहीं है। आप आइए तो मैदान अमल में आइए, चाहे वो जानसठ की आज़ादारी हो। क्या जानसठ की आज़ादारी छोटी आज़ादारी नहीं थी? इस आज़ाद बारहा में जितनी भी बस्तियाँ हैं सब काबिल ज़िक्र है। मेरठ, क्या यहाँ के मर्सिया लोग नहीं पढ़ते थे? क़यामत के मर्सिया जाइए, 25 साल पहले, मैं और दूर नहीं जा रहा हूँ, अगर 60-70 साल में जाएंगे तो उस जमाने में लोग लिखते थे कि तांगे से आते थे, डोली पे बिठा के लाते थे और इतनी खातिर करते थे। पहले जमाने में मौलवी से ज्यादा मर्सिया पढ़ने वालों की खिदमत होती थी, इसलिए कि पहले जमाने में लोग किताब देख के मजलिस पढ़ते थे और मर्सिया एक कैफियत, लोग मर्सिया सुनने आते थे। दूर दराज से मजलिस सुनने का उतना रवाज नहीं था। तो जिसने अज़ाए हुसैन को फरोग दिया है, अब उसे दबाव क्यों है? ये आपको सोचना पड़ेगा, ये हमें नहीं। दादा मेरे जवान नस्लों, अपनी नस्लों को बचाओ कि वो भूल जाए कि मर्सिया भी कुछ होता है। नहीं उर्दू पढ़ते हो, आओ, जब यहाँ पिछले सुनोगे तो तुम्हें अज़ादारी का लुत्फ भी आएगा, इमाम हुसैन के गम की हकीकत भी पता चलेगी। इसलिए हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ कि मर्सिये की आबरू से खिलवाड़ मत करिए, बीबी फातिमा से डरिए, या तो मर्सिया बंद करवा दीजिए मजलिसों में कि उसकी तौहीन ही ना हो।
یا تو آپ لوگ اس کو ختم کرانا پورے پچھمی اتر پردیش میں. ہمارا ماشاء اللہ سے پورب میں ایسا نہیں ہے. آپ آئیے دیکھیے کہ باقاعدہ مرثیہ لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں اور ایک مجلس مرثیے پہ ختم ہو جاتی ہے. کتنا گریہ ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس مشرقی اتر پردیش کے بہت خدمات ہیں. یہ بچے اپنے بزرگوں کی خدمات کو کیوں بھول رہے ہیں کہ جن چیزوں کو ان کے دادا نے رائج کیا وہ پوتے کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ باپ نے انہیں نہیں بتایا کہ بیٹا ہمارے ابا مرثیے میں ہی جا کے فرش پہ بیٹھ جاتے تھے کہ مجلس سے زیادہ مرثیہ سننے میں مزہ آتا ہے, دل کو بڑا سکون ملتا ہے. میرے عزیزارو میری بات بری لگی ہے تو ہم معافی مانگ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ عزاداری کا ہے, مسئلہ حسین کی ماں کی رضامندی کا ہے. یا تو مرثیہ اپنی مجلسوں سے اٹھوا دو, یا اگر مرثیے کے لیے بلاتے ہو پوسٹر میں نام دیتے ہو تو سب سے ہاتھ جوڑ کے کہو کہ بھائی اگر سننے آؤ گے تو ہم مرثیہ خوانی کروائیں گے, ورنہ اس کی آبرو سے کھلواڑ مت کرو. ہم کو آپ نے بلایا, اتنا مجمع بیٹھا ہے, 5 آدمی ہماری مجلس میں بیٹھے رہتے, ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے آپ اندازہ کریے. مرثیہ خوانوں کے حوصلے بڑھوائیے, ورنہ آنے والی نسلیں مرثیہ پڑھنا چھوڑ دیں گی. عزاداری کا جز ختم ہو جائے گا. ان کے حوصلے بڑھائیے تاکہ آنے والی نسلوں میں بھی مرثیہ پڑھنے والے تیار ہوں, ورنہ یہی حالت رہی تو آنے والی نسلیں بھی مرثیہ پڑھنا چھوڑ دیں. خدا کے لیے عزاداری کی شان مت کم ہونے دیجیے. آئیے مرثیے میں بھی شرکت. کب سرکار باب المراد کی رات ہے, پسند خدا کی شہزادی تڑپ تڑپ کے روئیں گی. کل سے یہ نیت کر لیجئے کہ واقعی عزاداری اگر کرنا ہے تو 3 رکعت نماز پڑھیے. 1 رکعت بھی چھوڑیے گا تو عبادت مکمل نہیں ہوگی. میں نے پہلے ہی کہا ہے عزاداری کی بھی 3 رکعت ہے. پہلی رکعت کا نام مرثیہ, دوسری رکعت کا نام خطابت, تیسری ماتمداری اور نوحہ. جب تک یہ 3 رکعت مکمل نہیں ہوگی ان ماتمداروں کی بھی عبادت قابل قبول نہیں جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماتم کر لیں گے عزاداری ہو جائے گی. نہیں, یہ ان کی غلط فہمی ہے. پہلے آؤ فرش میں بیٹھ کے اپنے کو انسان بنانا سیکھو. جب انسان بن جاؤ گے تو ماتم بھی خود بخود کرو گے, نوحہ خوانی بھی خود بخود کرو گے. اختلاف نہیں. پہلے فرش پہ اپنے کو بیٹھنے کے عادی بناؤ, اس لیے کہ اگر یہاں پر بیٹھنے کی عادت چھوٹ گئی تو نالیوں اور دیواروں پہ جو بیٹھ کر مجلسوں کا وقت گزارتے ہیں ان کی اولاد بھی اسی انداز سے آئے گی. فرش پہ بیٹھیے تاکہ فرشتوں کی دعائیں ملیں, بی بی فاطمہ کی دعائیں ملیں. بس ارباب رضا, مجھے یقین ہے کہ کل جب مرثیہ ہوگا تو یہ مجمع کچھ نہ کچھ اگر 25% لوگ بھی اس بات کا احساس کریں گے کہ مولانا کا درد صحیح ہے. ہم نے اپنا درد جگر بیان کیا ہے کیونکہ ہم نے بھی عزاداری کو بہت قریب سے دیکھا ہے, ہم نے پڑھا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. آئیے مرثیے میں بیٹھیے. کل جناب عباس کی شب ہے, اس کو رونے آؤ گے کہ جو کربلا میں بڑی مظلومیت سے شہید کیا گیا. انشاءاللہ مجھے آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, آئیے کل مرثیے میں بیٹھ کے بی بی فاطمہ کو پرسا دیجیے. آج اس شہید کو رونے آئے ہیں کہ جو 13 سال کا ایسا نونہال بچہ تھا. اللہ اکبر. اب ذرا رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے. وقت میں نے نصیحتوں میں زیادہ لیا, زیادہ مسائل مقتل کی پوری روایت نہیں پڑھوں گا. آج دن کی بات تھی, کل مجھے موقع نہیں ملتا, لہذا میں نے کہہ دیا ہے. ہمارے آخری امام نے ہر شہید کو سلام بھیجا. جوانوں خدا کے لیے رونے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. ہر شہید کو ہمارے آخری امام نے سلام کیا, لیکن سلام سے تنہا نہیں کیا ہے, کچھ نہ کچھ کہہ کے سلام کیا ہے. جب امام حسین کو سلام کرتے میرے امام زمانہ تو کیا کہتے ہیں؟ سلام ہو شہید پر کہ جسے کربلا میں تڑپا تڑپا کے مارا گیا. خدا
کے لیے آوازیں بلند کرو. 7 محرم کی شب گزر رہی ہے. امام بس 2-3 دن کے مہمان ہیں. محرم گزر جائے گا. ہاں محلے میں ویرانیت چھا جائے گی, رونق ختم ہو جائے گی. اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو اب ان دنوں میں رو لو, بلند آواز سے رونا. قیامت کی روایت پڑھنے جا رہا ہوں آخری مجمع تک. میرا امام جب امام حسین کو سلام کرتا ہے تو کہتا ہے سلام اس شہید پر جسے کربلا میں تڑپا تڑپا کے مارا گیا. لیکن جب جناب عباس کو سلام کرتے ہیں تو میرے امام زمانہ رو کے کیا کہتے ہیں؟ سلام اس شہید پر جو کربلا کی زمین پر ہاتھوں کے بل نہیں آیا بلکہ چہرے کے بل آیا. اس کے بعد جب جناب علی اصغر کو میرے امام سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلام اس ننھے شیرخوار شہید پر کہ جو باپ کے ہاتھوں پر ایسے تیر سے شہید کیا گیا. تو لوہے کے 7 طبق میں مارا جاتا تو وہ 7 طبق چھید کر وہ تیر باہر چلا جاتا. اب ذرا اولاد والوں کا مجمع ہے, خدا ہم بزرگوں کی اولادوں کو سلامت رکھیں جن کے بچے 13 سال کی عمر میں داخل ہو گئے ہیں. اے میری ماں اور بہنوں, ہاں آج اسے فرصہ دینا ہے جو بلک بلک کے کہتی تھی اے میرے لال حسین میں قربان ہو جاؤ میرے لال. اجرکم اللہ. اب ذرا امام مولانا کا وہ دل تڑپاتا ہوا جملہ سنیے. اب مجلس تمام قاسم کو سلام کیا میرے امام نے تو معلوم ہے کیا فضلہ کہا. ارے ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا. کہتے ہیں میرے آخری امام سلام ہو اس شہید پر جس کی داہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف سے نکل گئی. بائیں طرف کی پسلیاں داہنی طرف سے نکل گئی. ہائے قاسم. آوازیں بلند کر کے روئیے گا. اب نہیں روئیے گا تو کب روئیے گا؟ ہاں محرم ختم ہو رہا ہے, بہت کم دن بچے ہیں. یہ ہے جناب قاسم. مجلس تمام ہو گئی. تاریخ میں ملتا ہے کہ شب عاشور جناب قاسم ماں کے حجرے میں آئے. کیا دیکھا؟ ماں سسک سسک کے رو رہی. اماں رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹا بس ایک ڈر ہے جو مجھے رلا رہا ہے. اماں کیا ڈر ہے؟ خیمے لٹ جائیں گے, ظالم حملہ کریں گے. نہیں بیٹا ہمیں اس کا خوف نہیں ہے. بیٹا ایک ڈر ہے جو وجہ مجھے دل کو صدمہ نہ ہو جائے. تیری اماں بتائیے کیا ڈر ہے؟ کہا بیٹا تمہیں تو پتا ہے میں سید ساتھی نہیں ہوں, میں تو کنیز بن کے آئی تھی. یہ میرا شرف ہے کہ میں امامت کی فوجیت میں آئی ہوں. بس ڈر اس لیے رہی ہوں کہ کہیں آقا حسین تمہیں مقتل میں نہ جانے کی اجازت تمہیں جانے کی اجازت نہیں. اماں ایسا نہ کہیے. یہ بیٹا میری دلی خواہش ہے ابھی جاؤ ذرا چچا کو آزما کے دیکھو کہ تمہارے چچا تمہاری شہادت کے لیے کیا نظریہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے اماں ابھی جاتا ہوں. حسین کا بھتیجا حسن کی نشانی آئے امام حسین کے حجرے میں. امام سجدے میں سر رکھ کے شکرن للہ شکرن للہ. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آخری شب ہمیں نصیب ہو گئی. ہم تیری عبادت میں مصروف ہیں. حسین سجدہ شکر میں مبتلا تھے کہ پاؤں پر کسی بچے نے سر رکھا. روتے ہوئے کہا السلام علیکم یا اماں. حسین نے نماز مکمل کی. دیکھا قاسم پاؤں پہ سر رکھتے ہو رہا ہے. کلیجے سے لگایا اے بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو, ایسے بلند کے کیوں رو رہے ہو میرے لال؟ کہا چچا کل شہادت کی فہرست میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ امام نے کوئی جواب نہ دیا. کہے قاسم جاؤ تمہیں اپنی ماں کے پاس ہونا چاہیے. جاؤ ماں کی تسلی بنو, ماں کی ڈھارس بنو. نہیں چچا ماں ہی نے تو بھیجا ہے, اماں نے بھیجا ہے. جاؤ چچا سے پوچھو کہ شہداء کی فہرست میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے. بس آخری
کہ میرا بھی شہیدوں میں نام ہے کہ نہیں ہے؟ امام نے روتے ہوئے کہا قاسم تم تو دور کی بات ہو، شہیدوں کی فہرست میں تو ششماہ ابی اصغر کا بھی نام ہے۔ قاسم تڑپ کے بولنے لگے چچا کیا غالب خیموں میں آ جائیں گے؟ کیا غالب خیموں کے اندر حملہ کریں گے؟ نہیں میرے لال، یہ بچہ میرے ہاتھوں پر منقلب ہوگا۔ الغرض صبح آشور ہوئی، ایک شہید مقتل میں جانے لگا۔ ہاں قاسم 7 بار اجازت مانگنے آئے، حسین نے اجازت نہ دی۔ ماں تڑپتی رہی بیٹا کیوں نہیں اجازت؟ کہا ماں بار بار کہتے ہیں بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ بس ماں نے ایک بار کہا بیٹا ذرا بازو سے کپڑا ہٹانا۔ ہاں قاسم نے بازو سے کپڑا ہٹایا۔ اے بیٹا تعویذ کھول لو۔ ماں نے اپنے ہاتھوں سے تعویذ کھولی۔ اے قاسم جاؤ چچا کو پڑھواؤ، شاید مقتل کی اجازت مل جائے۔ قاسم آئے، چچا یہ بابا نے آخری وقت تعویذ دیا تھا، یہ وصیت کے طور پہ تعویذ ہے۔ امام نے تحریر کھولی، آنکھوں سے لگایا، بھائی کی یاد آئی۔ اے بھیا اپنے بھائی کو امتحان میں دیکھ رہے ہو، وقت مدد کا ہے آنا۔ اب یہ کہنے کے بعد قاسم کو کلیجے سے لگایا، اے میرے لال جاؤ، چچا تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ چونکہ 13 سال کی عمر تھی، اتنے کمسن تھے قاسم کہ گھوڑے پہ خود سے سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے جناب قاسم کو سوار کیا اور ایک ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہوئے۔ نگاہوں کا تار ملا، حسین ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، زینب درے خیمہ پہ کھڑی ہوئی، ماں مصلی پہ بیٹھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے ادھر حسین کی نگاہ قاسم پر، ادھر زینب کی نگاہ حسین پر، ادھر مادر جناب قاسم کی نگاہ زینب کے چہرے پر، ادھر قاسم زمین کربلا پہ گرے، ادھر حسین پیلے سے گرے، زینب درے خیمہ پہ گری، ماں سجدے میں گر گئی۔ اے پروردگار خدا کے لیے آوازیں بلند کرو۔ بڑی قیامت کی روایت آ رہی ہے اور چند جملے ہیں، یہ جتنا آزادار مجمع ہے ذرا اپنی آوازوں سے رو لینا تاکہ بی بی فاطمہ کی دعائیں مل جائیں۔ 7 محرم کی شب گزر رہی ہے، اگلے سال زندہ رہو گے تو 7 محرم نصیب ہوگا۔ آؤ مل کر حسن کے لاڈ کا پرسہ دے دے۔ اے بی بی فاطمہ قاسم کا پرسہ قبول۔ اجرکم اللہ، خدا کے لیے شرماؤ مت، یہ رو نہیں کام آئے گا۔ میں بار بار ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں گریے میں بڑی کمی ہے یہاں پر۔ اپنے آپ کو سچا دادار بناؤ، اللہ سے دعا مانگو، امام سے اپنے کو منسلک کرو، بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے دعا مانگو، بی بی ہمیں عزادار بنا دیجئے۔ اگر آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو زندگی کس کام کی ہے؟ اور اب ان دنوں میں نہ رو گے تو کب رو گے؟ قاسم کے تاریخ میں ملتا ہے کہ قاسم کربلا کا سب سے مظلوم شہید ہے۔ اولاد والوں کا مجمع ہے، اس جملے پہ آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے تھی۔ صاحب ریاض لکھتے ہیں یوں تو ہر شہید کی ایک الگ الگ مظلومیت ہے۔ عباس کی مظلومیت یہ ہے کہ ان کے شانے کٹ گئے تھے، وہ چہرے کے بل زمین کربلا پہ آئے۔ علی اکبر کی مظلومیت یہ ہے کہ کلیجہ میں برچھی کا پھل لگا، باپ نے جو برچھی کھینچی تو کلیجہ باہر آ گیا۔ وہ کہتے ہیں مگر ان تمام مظلومیت میں قاسم کی مظلومیت زیادہ ہے۔ صاحب ریاض نے کیا لکھا وہ اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ کربلا میں جتنی بھی لاشیں پامال ہوئی ہیں، پہلے ان کی گردن کو کاٹا گیا، جسم کو سر سے الگ کیا گیا، پھر جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن ہائے قاسم جس کی زندگی میں ہی ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم تڑپ تڑپ کے بلاتا رہا، اے چچا آ جاؤ، بھتیجا بلا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدائی آبادوں پہ رحمت نازل کرے، خدائی نظراتوں کو سلامت رکھے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں حسین جیسے جیسے گھوڑے
حسین نے ابا بچھایا، ٹکڑوں کو جمع کیا، کہیں سے ہاتھ کے ٹکڑے اٹھائے، کہیں سے پاؤں کے ٹکڑے اٹھائے، کہیں سے پسلیوں کے ٹکڑے اٹھائے، کہیں سے انگلیاں اٹھائیں، کہیں سے ہتھیلیاں اٹھائیں، میں کیا کروں؟ ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک پتھر بنایا، اپنی پشت پہ لادا، اور آنے کے بعد سیدھے زینب کے خیمے پہ آئے. زینب آؤ، قاسم کا لاشا لایا ہوں. اللہ اللہ کیسے جملے ادا کروں؟ کہ زینب جلدی آؤ، بیویوں کو بلاؤ، قاسم کا لاشا لایا ہوں. بہن دوڑ کے خیمے پہ آئی، چاروں طرف دیکھا کہ بھیا کہاں قاسم کا لاشا ہے؟ تمہارے تو ہاتھ خالی ہے، بس یہ سننا تھا مجھ سے پتھر اتارا. اے زینب، قاسم کی لاش ٹکڑوں میں آئی ہے، قاسم کی لاش ٹکڑوں میں آئی ہے. علامہ میر انیس نے کیا قیامت کا بن کہا ہے، احساس کرو گے تو تڑپ کے رو گے. مجلس تمام ہو رہی ہے، علامہ میر انیس نے کیا منظر کشی کی ہے. جناب قاسم کی شہادت میں کہتے ہیں کہ ہے یہ سب کے منہ سے نکلا، ہے حسن کا لال. نہیں، آپ نے تڑپے نہیں، آپ میں نے کہا مرثیے میں بڑی طاقت ہے، شاعری میں نظم میں بہت طاقت ہے. ایک بن کئی روایتوں پہ بھاری ہے، میر انیس کا ایک ایک شعر کئی روایتوں پہ بھاری ہے. مرثیے میں بڑی طاقت ہے، تمہیں تڑپا کے بنا دے گی. میر انیس کہتے ہیں کہ نکلا یہ سب کے منہ سے کہ ہے حسن کا لال. زینب نے پڑھ کے کھول دیا اپنے سر کا بال، سینے میں ہل گیا دل بانو میں خشکسان. چلائی ماں گزر گیا کیا میرا نونہال. اللہ اکبر، خدا کے لیے مجھے تمام ہو گئی. خدا صحیح بتا ہے، چلائی ماں گزر گیا کیا میرا نونہال. عابد کا تپ میں گرم بدن سرد ہو گیا. جناب اپنے بیمار بخار میں، تب کہتے ہیں بخار کو. میر انیس نے کیا کیفیت پیدا کی ہے بیت میں. جب جناب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تو وہ کہتے ہیں کہ عابد کا تب میں گرم بدن سرد ہو گیا. قاسم کے چھوٹے بھائی کا منہ درد ہو گیا. خیموں میں کوہرام لگا، واقعہ بسرات آتا مجلس تمام ہوئی. جریا ہوا، ماتم ہوا، بیویاں ہوئی، زینب ہوئی، سکینہ ہوئی، سب روئے. اب زینب نے حسین نے آواز دی، زینب قاسم کو جریا ہو گیا. ہاں بھیا ہو گیا. کیا ذرا مجھے پتھر اٹھانے تو. قسم خدا کی آخری جملہ ہے، اس سے بڑا مصائب نہیں ہو سکتا. احساس کرو گے تو ہمیشہ یاد کرتے رہو گے حسین کی مظلومیت، حسین کی بے بسی، حسین کی بے کسی. تو کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہے، کبھی اولاد محمد کا لاشا اٹھا رہا ہے، کبھی اصغر کو سپرد لحد کر رہا ہے. کون ہے جو حسین سے بڑا مظلوم ہوگا؟ ارے حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں. بس ایک مظلومیت سن لو. مجلس تمام کتھر پھر اپنی پشت پہ لیا اور کہا زینب عباس کو بلاؤ. خدا کے لیے آوازیں بلند کرو، اے زینب عباس کہاں ہے؟ عباس کو بلایا. سکینہ کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، دوڑ کے آئے. آقا حکم کہا عباس ذرا مجھے سہارا دے دو، مجھ سے چلا نہیں جا رہا. کیا مظلومیت ہے میرے آقا حسین کی. عباس نے سہارا دیا. آقا کی گھر جانا ہے، کہا مجھے علی اکبر کی لاش تک پہنچا دو. بس ارباب ادا مجھے علی اکبر کی لاش تک پہنچا دو. کتھر پشت پہ لا دے. حسین کبھی ادھر جھکتے ہیں، کبھی ادھر ٹکراتے ہیں. عباس کبھی ادھر والا شانہ پکڑتے ہیں، کبھی ادھر پکڑتے ہیں. مقتل کی روایت میں ملا ہے کہ خیمے سے علی اکبر کے لاشے تک پہنچنے کے لیے حسین 7 بار گرے ہیں، 7 بار اٹھے ہیں. اور ہمیشہ عباس نے شانے کو پکڑا اور کمر کو سہارا دے کر حسین کو کھڑا کیا. جب آخری بار حسین کھڑے ہوئے تو مقتل کی روایت کہتی ہے کہ حضرت بڑی نگاہ سے حسین عباس کو دیکھتے ہیں. آقا اتنی بے بسی سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اتنی بے بسی سے کہا عباس آج میں گرا ہوں تو تم تھے جو سہارا دے کے اٹھا لے گئے، لیکن جب تم
تم بھی نہ رہو گے، حسین کا سہارا کون بنے گا؟ کون مجھے اٹھائے گا بھیا؟ اب جو اللہ مجلس تمام ہو گئی، اخبار سہارا دے رہے ہیں. ہاں ایک منزل آئی، آقا یہ علی اکبر کی لاش ہے. کعبہ کیا علی اکبر کی لاش ہے. علی اکبر کے لاش کے پہلو میں دونوں گھٹنوں کو ٹیکا، بیٹھے، پشت سے کٹھر اٹھائی اور قاسم کے ٹکڑوں کو سجایا. بس مجلس تمام ہو گئی. قاسم کے ٹکڑوں کو سجایا اور دونوں لاشوں کے بیچ میں گھٹنوں کو ٹیکا. ایک داہنا ہاتھ قاسم کے ٹکڑوں پر، بایاں ہاتھ علی اکبر کے لاشے پر. اس کے بعد آسمان کا رخ کر کے قیامت کا فقرہ کہا، قیامت کا فقرہ کہا. واہ غربتا، اے اللہ دیکھ لے حسین کتنا غریب ہو گیا، حسین کتنا غریب ہو گیا. ارے میرا علی اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا. ارے قرآن برپا ہوا. واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ مصیبتہ، واہ قاتلہ، انا للہ ما